درخواست کرتا ہوں کہ وہ اب اپنے خیالات کا یہاں اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، ہمارا اصل کام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں آپ کو جو کامیابی حاصل کرنی ہے، دولت، ہر وہ چیز آپ کو باہر مل جائے گی، لیکن سکون صرف میں ہی دوں گا۔ تو جیسے میں بتائی تھی، جب میری زندگی بدلی، ظاہر سی بات ہے سکون کی سب سے بڑی تلاش تھی، اسی لیے زندگی بدلی۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو اللہ نے مجھے تھرو میرے سپنے یا ایک ان جنرل ایسا ہوگا نا، دیکھتے دیکھتے میں کہیں کھو جاتی تھی، اللہ نے ایسے مجھے دکھا دی اور اس چیز کو میں نے نوٹس کیا۔ کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں جو اپارچونیٹیز ہوتی ہے آپ کے دروازے پہ ایک بار ٹھک ٹھک کرتی ہے، دو بار ٹھک ٹھک کرتی ہے، وہ ٹھک ٹھک آپ کو سننی ہے۔ اور جب 2020 میں جب میں اپنی زندگی بدلنے نکلی کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں اب چھوڑنا ہے، پھر کچھ ایسے موقع آئے جہاں پہ مجھے لگا کہ میں میرا ریورس ٹرن یہ کر لیتی ہوں، وہ کر لیتی ہوں، پھر چھوڑ دوں گی۔ لاک ڈاؤن ہوا ہے، لیکن اس وقت پتا نہیں کیا ہوا، شاید اللہ سے مانگنا تھا وہ، کہ اندر ایک خیال آیا کہ سنا شاید یہ آخری ٹھک ٹھک ہے، اللہ کی طرف سے یہ آخری لاک ہے تمہارے دروازے پہ، اب نہیں چھوڑا تو کبھی نہیں چھوڑ پاؤ گی۔ جو انسان قربانی دیتا ہے اللہ رب العزت اس کا نام ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی اپنا نام زندہ رکھنا ہے، ہم قربانیاں دینا شروع کریں۔ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ روز کا معمول ہم بنا لیں کہ صبح اٹھ کر ہمیں سورہ یاسین پڑھنا ہے، ہماری دن کی شروعات ہمیں فجر کے نماز سے کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو شخص اپنے دن کی شروعات فجر کے نماز سے کرتا ہے پورا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حافظ ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پروٹیکشن کے اندر ہو، اور جس کا حافظ اللہ ہو کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہو، لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھا بیہیویئر کیا ہے، یہ 101% قبول ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری عبادت کم کی، میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں معاف کرنا چاہوں کر دوں، نہیں کرنا چاہوں نہیں کروں، لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا تو انصاف قیامت کے دن ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ڈرنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اسی لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے۔ آپ یہ دعا ہر وقت پڑھتے رہیں۔ ہم کوشش کریں ہم اپنے ہسبینڈز کے ساتھ ذرا تمیز تہذیب سے رہے۔ آج کی عورتوں کا یہ فون دیکھنے کی وجہ سے اور یہ مووی ڈرامہ دیکھنے کی وجہ سے ایسے ہو گئے جیسے کہ شوہر کا تو حقوق کو زیرو کر دیا ہے۔ شوہر بھی ظلم نہ کرے، شوہر بھی اچھے رہے، ان کے جیسے مرد کا بیوی پہ حقوق ہے ویسے بیوی کا بھی مرد پہ حقوق ہے، بچوں کے بھی حقوق ہے۔ ہم صرف عورتوں کو دبانے کے لیے بس ان کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، بٹ ان کو انہانسمنٹ کے لیے نہیں کرتے۔ دیکھیے رشتہ نہ دونوں طرف سے بنتا ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف میاں اور بیوی ساتھ بڑھیں گے تو وہ اللہ کی طرف بھی جیسے اللہ سے نزدیکی بڑھتی جائے گی، ویسے میاں اور بیوی کے بیچ میں بھی محبت بڑھتی جائے گی۔ پلیز کوشش کریں کہ ہم ان خواتینوں میں سے نہ بنیں جو ہم انسٹاگراموں پہ دیکھ رہے ہیں، جو وومن امپاورمنٹ اور یہ جو فالتو کی آدھی باتیں ہوتی ہے جس میں ہم مرد کو ذلت دینا، اور مرد ہماری زندگی میں ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں، ہم ان کے بغیر بھی رہتے ہیں، پھر وہ 40-50 سال میں ایک مرد ڈھونڈتے ہیں، ہے نا؟ اتنی باتیں کہنے کے باوجود ہم ان باتوں میں، ان پروپیگنڈا میں نہ آئے۔ ہم اپنے شوہر کو عزت دیں اور اللہ سے بھی، شوہر بھی اور بیوی بھی اللہ سے بھی دعا کریں۔ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں میری نماز میں کہ اللہ میرے شوہر کا دل میرے لیے ہمیشہ نرم رکھنا، اس کے دل میں میرے لیے محبت رکھنا، اور میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت رکھنا، میرا بھی دل اس کے لیے نرم رکھنا۔ بس ہم ان ساری چیزوں سے اپنی حفاظت کریں۔ اللہ سے آپ خوب دعا کریں کہ اللہ ہمیں استقامت دے، ہمیشہ استقامت کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دین پہ باقی رکھے اور ہم سے ایسا کچھ کام لے کہ قیامت کے دن ہماری مغفرت ہو جائے، ہے نا؟ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کنگریچولیشنز بابا، تم نے بہت اچھا ایگزیبیشن ہولڈ کیا ہے۔ اللہ تمہیں خوب کامیابی دے اینڈ تم خوب ترقی کرو اور اس سے بھی بڑا ایگزیبیشن اگلے سال ہو انشاءاللہ۔